قاری محمد الیاس چشتی گولڈنگی صاحب کو آئیں اور اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے ایمانوں کو جلا بخشیں اور ان کی آمد سے پہلے آپ بھرپور ساتھ دیجئے گا. مجھے دوبارہ عرض نہ کرنا پڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. قادری شہید زندہ باد. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک وأصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين. زمین نہیں ہوتی زمن میرا اس کی وجہ سے میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. انشاءاللہ المختصر حاضری سبھی دوست صاحب محبت سے پیار سے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. بڑا سرور آئے گا کیونکہ واقعتاً جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، عاشق رسول ہیں، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. مل کے پڑھیے. زمین میلے نہیں ہوتی زمن میلا زمین محلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور محبت کملی والے سے یہ جذبہ ہے
جس من میں بسا جائے وہ من میرا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میری نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الوطن سرور انبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس عالیہ کے اندر ہدیہ اور پاک ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد جیسا کہ آج کی محفل پاک شہید ملت جناب غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آج کی محفل پاک کا اہتمام و انتظام انتظامیہ بحریہ نصیریہ جشن دوستوں نے مل کے کیا ہے آپ دوست احباب دور دراز سے چل کے ہیں ہمارے بحریہ نصیریہ جشن کے صدر جناب نائب امتیاز عالم جعفری گولڑوی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور آپ کے دل کو گرماتے ہوئے جناب صوفی محمد یونس صاحب قادری بڑے احسن انداز کے اندر آپ کو لمحہ بلمحہ آپ کے دلوں کو گرما رہے ہیں اور اللہ غازی صاحب شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کی اہم باتیں بھی سنا رہے ہیں آپ کی شہادت پر تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے ایک عاجز مسکین بندے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک غلام کی یاد میں جو محفل پاک ہم سجائے بیٹھے ہیں اللہ میری اور آپ کی سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے اندر بھی جناب غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جیسا اللہ جذبہ نصیب فرمائے مسلمان بھائیو فقط پاکستان نہیں ہم ملک یونان کے اندر موجود ہیں اور فقط یونان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر روح زمین پر جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں جہاں جہاں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں آج عاشق رسول غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد میں محفل سجا کے بیٹھے اور یاد رکھیے میں اور آپ دور دراز سے چل کے آئے بڑے بڑے شناخان تشریف لے کے آئے غازی صاحب سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں غازی صاحب سے آپ سبھی میں سے کسی کا خونی رشتہ نہیں لیکن یاد رکھیے جو رشتہ میرا اور آپ کا غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید سے ہے وہ رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں ارے وہ رشتہ روحانی رشتہ بھی ہے
منٹ بیٹھنا انشاءاللہ بڑے ذوق دے نال بڑی محبت دے نال. اور یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں وہ رشتہ ایمانی اور روحانی رشتہ ہے جو قبلہ قاضی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے ہمارا رشتہ ہے. ہم اہل سنت والجماعت والے آج یونان کے اندر بھی ہم نے امبیسی کے سامنے احتجاج کیا ہے اور فقط یہاں پہ احتجاج نہیں ہو رہا مسلمان بھائیوں پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا تاکہ حکومت وقت کو پتہ چل جائے کہ غازی جو تھا وہ غازی اکیلا نہیں تھا. کیوں؟ یہ بازی عشق کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. ارے ہر قریب سے غازی نکلے گا. ارے تم کتنے غازی مارو گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں چاہے پاکستان ہو چاہے یونان ہو چاہے کوئی اور ملک ہو جہاں جہاں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا موجود ہے رب کعبہ کی قسم مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تنبیہ ہو جائے اس بات کی. ارے غازی صاحب دنیا کائنات سے پردہ فرمایا ہے آپ کو شہید کیا گیا ہے. اگر ہم میں سے ہمارا کوئی دنیا سے جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن غازی ملک ممتاز حسین قادری تیری شہادت کو سلام تیری عزت کو سلام تیری جوانی کو سلام تیرے باپ تیری ماں کی عزت کو سلام تیرے بھائیوں کو سلام. غازی ممتاز قادری کے جانے پر ارے ایک آنکھ اشکبار نہیں ہوئی بلکہ ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی آنکھ میں آنسو آئے. کی دلیل ہے یہی عشق کی دلیل ہے یہی سنگت کی دلیل ہے کہ آج دنیا سے ایک میرے نبی کا سچا غلام چلا گیا. اور سنیو یاد رکھو یہ پہلی قربانی نہیں ہے یہ پہلی قربانی نہیں ہے سنیوں نے جو دی ہے. ارے اگر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قربانی دی وہ بھی سنی تھے. ارے غازی عامر چیمہ ہے ارے ایک لعین آیا اس کا سامنا غازی عامر چیمہ نے کیا وہ بھی سنی تھا. اگر آج ایک لعین نے نبی سے رسالت پر حملہ کیا ہے تو غازی ممتاز حسین قادری کھڑا ہے. میرے ایک دوست مجھے بتلا رہے تھے کہ قبلہ قاضی صاحب کے والد گرامی ایک گجرات میں محفل پاک تھی ان کو بلایا گیا آپ تشریف لے کے آئے پوچھا گیا بڑا سینہ تان کے آئے ہو ایسے آئے ہو جیسے جمع آتے ہیں. ارے باپ بیٹا جیل کے اندر ہو موت کی سزا بھی سنا دی گئی ہو تو باپ کی تو کمر ہی نہیں ہو جاتی. تو آپ نے مسکرا کے کہا اے میرے بھائی میرا بیٹا اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے اندر نہیں ہے مجھے پرواہ نہیں. میرا بیٹا غازی ممتاز قادری نبی کی نماز کی خاطر اور آپ نے کہا آپ کے والد غلامی نے فرمایا ارے بھائی یہ تو ایک غازی ممتاز قادری ہے اگر میرے پاس ایسے لاکھوں غازی ہوں تو میں ایک ایک کر کے نبی کی عزت پہ قربان کروں. ارے لعین حکومت تمہیں اس وقت تیرے رونگٹے نہ کھڑے ہوئے مسلمان بھائیو جب وہ وقت آیا جب آخری ملاقات کی گئی نہ بتلایا ایک بڑے بیٹ گاڑی آئی آپ کے گھر والوں کو لے گئی جب آخری لمحات تھے اے حکومت وقت تیرے رونگٹے کھڑے نہ ہوئے جب ایک غازی کے بچے نے یہ کہا بابا
मुसलमान भाइयों, क़िबला गाज़ी साहब जनाब सुन्नी तहरीक के सदर जनाब शाहिद हुसैन बड़ाई साहब सूफी शाह साहब तशरीफ ले आए। बड़ा माशाल्लाह हमारी महफिल देखिए, ये बात होती है। मैंने कहा कि गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे हमारा खूनी रिश्ता नहीं है, अगर रिश्ता है रूहानी और ईमानी रिश्ता है। उसी रिश्ते की बराबर ये आशिकान रसूल दूर दराज से चलते महफिल की रौनक को दोबाला करने आए हैं। मुसलमान भाइयों को वक्त याद कीजिए जब गाज़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कहा ऐ सुलेमान तस्वीर, ये जो तू कर रहा है ये अच्छा नहीं कर रहा, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, अरे तू इस कानून को काला कानून कह रहा है, तू अपनी जुबान से कह डाल कि ना ना ये गलत है, तू तौबा कर ले। क्यों? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह आशिकों का हजरान तो देखिए, आप खलीफा वक्त के सामने बैठे हैं, जब खाने का वक्त हुआ, खाना खाने लगे, आपने फरमाया कि कद्दू बड़ी अच्छी चीज है, क्यों? कद्दू शरीफ मेरे नबी की सुन्नत है। एक मुलाजिम उठा, वो कहने लगा मुझे कद्दू से नफरत है। आपने उसी वक्त कहा ऐ खलीफा वक्त, अभी इसको बोलो या तौबा कर ले या इसकी गर्दन तक से जुदा कर दे। ये मुर्तद हो गया है। इसने उस सब्जी, उस तरकारी शरीफ को ऐसे कहा जिस सब्जी को मेरे नबी पसंद फरमाते। अरे मेरे मुसलमान भाइयों, अगर इतना जोश हो, इतनी मोहब्बत हो, उस तरकारी, उस सब्जी को नापसंद करने वाला भी मुर्तद हो जाता है। और हर मर्तबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाला कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो गुस्ताख है उसे कत्ल कर देना चाहिए। अरे जो तरकारी की तौहीन करे, वो हुजूर, जो हुजूर के अलैह की तौहीन करे, वो मुर्तद हो सकता है। तो जो नबी के कानून को काला कानून कहेंगे वो मुर्तद क्यों नहीं हो सकता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कानून को काला कानून कहे वो मुर्तद क्यों नहीं हो सकता? मेरे भाइयों, उसका कसूर नहीं था। किताब पढ़िए, उसका बेटा क्या कहता है जो उसकी नाजायज औलाद है आतिश नसीब, वो क्या कहता है? वो कहता है क्योंकि ये सुलेमान तसीब की किसी इंडियन लड़की से उठना बैठना था, उससे ये बेटा, और ये क्या कहता है? वो कहता है मेरे बाप को सूअर से बड़ा मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी, और सूअर का गोश्त जब भी खाते थे बड़ा खुश होकर खाते थे। अरे जिसका खाना, अरे जिसकी खुराक सूअर का गोश्त है, वो मुर्तद ना होगा, गुस्ताख रसूल ना होता तो क्या होता? मेरे मुसलमान भाइयों, गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी की इज्जत को सलाम। गाज़ी हमारे जज्बों को जमा कर गया है। अरे ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। क्यों? मेरे मुसलमान भाइयों, अगर ये मीडिया वालों का बाप इंडिया में मर जाए, बाप इनका कंजर मर जाए, तो हर चैनल पे ऐसे भौंक रहे हैं। अरे वो कंजर लड़की, अरे उसकी गर्दन पे जो टैटू है वो इनको नजर जाता है और हर चैनल पे आवाज जाती है। आज अगर एजेंसी के लोग यहाँ बैठे हैं, अगर उलमाए मुस्तफा के मुखबर बैठे हैं, वो भी इस बात को रोक कर ले। क्यों? हमारा ईमान है, अरे जिंदगी वो इज्जत की जिंदगी है जो नबी की नमूज की खातिर हम ऐसी जिंदगी पे लानत डालते हैं जो छुप छुप के, जो डर डर के, जो ऐसे गुजारी जाए। अगर जीना है तो गाज़ी की तरह ये पैगाम है तुम्हारे लिए मेरे मुसलमान भाइयों। दूर दराज से आए हो, तुम्हारा ये बैठना, ये उठना, ये आना, ये वक्त देना जाया और बेकार ना जाएगा। मेरा वजनाज कहता है, हो सकता है मेरा रब आज गाज़ी की मोहब्बत की वजह से मेरी तेरी बख्शिश का बहाना। मेरे मुसलमान भाइयों, ये कोई आम काम नहीं किया गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। ये अज़ल से फैसले होते हैं। जब जनाबे गाज़ी कमरुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके वालिद गिरामी को भी
ولی ملا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ جو تیرا بچہ ہے ایک وقت آئے گا تیرا نام بھی روشن کرے گا، دین اسلام کا جھنڈا بھی بلند فرمائے۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائیو جناب غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے والد گرامی بیان فرماتے ہیں کہ جناب ہم جہاں پہ گھر میں ایک کونا ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں، ایک دن جناب اسی جگہ پر ابھی غازی پیدا بھی نہ ہوا تھا، اسی جگہ پر ایک نورانی چہرے والا بزرگ جس کا سفید بھی، جس کا لباس بھی سفید ہے، جس کی داڑھی مبارک بھی سفید ہے، میں نے دیکھا وہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے جانے لگا، جاتے جاتے مجھے ایک بات کہہ گیا، مجھے کہہ کے گیا کہ اے غازی ممتاز کے والد گرامی، کہنے لگا تمہارے اس کونے میں، گھر کے کونے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا نام بھی دنیا میں مشہور کر دے گا، جو نبی کا سچا غلام ہوگا، جو اسلام کا جھنڈا بھی بلند فرما دے۔ چلا میرے بیٹے نے غازی سلیمان تاثیر کو قتل کر دیا ہے، پھر میں نے پوچھا لوگوں سے پوچھا کیا ہوا ہے کس بات پہ، جب مجھے یہ پتا چلا کہ سلیمان تاثیر کو اس لیے اس لعین کو قتل کیا ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس حضور کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو میرے مسلمان بھائیو غازی صاحب کے والد گرامی کہتے ہیں جب میں واپس گھر آیا مسلمان بھائیو، جب سلیمان تاثیر مرتد فنا فی النار ہو گیا نا تو پھر جناب بادشاہی کے امام کے پاس لوگ گئے، کہا کہ جنازہ پڑھا دو، اس نے کہا نانا میرے ہاتھ کڑے ہیں، پھر حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی مسجد کے امام کے پاس گئے کہ آپ جنازہ پڑھا دیجئے، آپ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اس لعین کی کلک میں اپنے منہ پہ ماروں، اس لعین کو لے جاؤ، میں نہیں پڑھاؤں گا اس کا جنازہ، لاکھوں بلکہ سینکڑوں لوگوں کو کہا گیا کہ سلیمان تاثیر کا جنازہ پڑھا دو، کسی نے جنازہ نہ پڑھایا، ایک شخص ملا لیکن جب اس نے 3 سیکنڈ میں جنازہ پڑھا دیا پھر اس نے یہ کہا کہ ایک میری بات یاد رکھنا، جنازے کے بعد مجھے اس ملک میں نہیں کسی اور ملک میں پہنچا دینا، کیوں یہ عاشقوں کا ملک ہے، کوئی مجھے بھی اڑانا رہے گا۔ اے مسلمان بھائیو، پھر امام احمد بن حنبل آپ بیان فرماتے ہیں جب معتزلہ نے ظلم کیے آپ جیل میں گئے تو آپ نے فرمایا ایک بات سن لو، بے شک ظلم کر لو، ایک وقت آئے گا جنازے بدلائیں گے، کون سا عاشق کا جنازہ، کون سا عاشق کا جنازہ ہے میرے مسلمان بھائیو۔ پھر وہ وقت آیا، ارے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پر جب وہ وقت آیا تو پھر ارے لوگ غازی صاحب کی اس گاڑی کو جس پہ آپ کی بچت مبارک تھی، ارے اس گاڑی کو ہاتھ لگا لینا اعزاز سمجھتے تھے، اعزاز سمجھتے تھے۔ ارے میں کہتا ہوں اس کی تو شان ہی بڑی ہے جس نے غازی صاحب کے جنازے میں شرکت کر لی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیو، غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں ایسا پیغام دے گئے ہیں، ہم ملک ایران کے اندر بھی بتلا دینا چاہتے ہیں، ہم دنیا کائنات کے کسی خطے کے اندر موجود ہوں، ہم منبر رسول پہ بیٹھ کے ہر گستاخ رسول کو یہ اعلان بتا دینا چاہتے ہیں، ذرا زبان سنبھال کے میرے نبی کی شان میں کوئی بات کرنا، اگر تم نے کوئی غلط بات کر دی تو سن لے، گستاخ
سرتن سے جدا اس واسطے مسلمان بھائیو یہ نہ سمجھو کہ حکومت وقت نے یہ کام کیا بات ختم ہو گئی بات رک گئی نہ میں کہتا ہوں یاد رکھو اب وہ وقت آ گیا ہے ارے ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہر گلی میں نظر چڑھا کے دیکھو جدھر دیکھو گے تمہیں ایک غازی ممتاز قادری نظر آئے ایک غازی ممتاز قادری نظر آئے گا میرے مسلمان بھائیوں کیوں کیا وجہ ہے ارے جب انسان عقل سے سوچنے لگتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر میں تھے اور حضور کا ایک نبینہ صحابی جس نے یہ منت مانی تھی ایک عورت ایسی جو میرے نبی کی بارگاہ میں بڑا بک بک کرتی تھی نبینہ صحابی نے جب منت مان لی کہ حضور خیر سے واپس آ جائے میں منت مانتا ہوں اس کنجری کو میں فنا فی النار کر دوں گا جب حضور واپس تشریف لے کے آئے اس نبی نے صحابی نے جناب دیوار پھلانگی اندر گئے اور اس عورت کو قتل کیا واپس آئے مسجد نبوی میں رہے فجر کی نماز ادا کی فجر کی نماز ادا کر کے ابھی سلام ہی پھیرا ہے میرے نبی نے فرمایا اس کا کام کر دوں ارے ہم بے خبر نبی کے غلام نہیں باخبر مصطفیٰ کے غلام فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے کو کہا گیا وکیلوں نے کہا قاضی صاحب یہ بیان دے دو میں نے نہیں کیا آپ نے بار بار بولا میں نے کیا ہے کیوں نہ کہوں میں نے کیا ہے اگر میں سچا نہ ہوتا حضور مجھے ملنے نہ فریاد امتی جو کرے حال ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو اس لیے کیا جو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اس لیے میرے مسلمان بھائیوں یہ قانون کمزوروں پہ لاگو ہوتا ہے ارے کہتے ہیں جی مادرائے عدالت اس کی تو جناب پیشی تھی فلاں تھا کیس چل رہا تھا سلیمان تحصیل لائن پہ ارے کہاں کی عدالت ریمٹر جیسے لائن قتل کر کے ایران چلے جاتے ہیں ان لائنوں کو یہودیوں کے حقاؤں کو خوش کرنے والوں کو ڈالر مل جاتا ہے پاؤنڈ مل جاتا ہے ریال مل جاتا ہے لائن چھوڑ دیتے ہیں ارے میرے مسلمان بھائیوں بڑے بڑے بے ایمان لائن لاکھوں ہزاروں کے قاتل دمدماتے پھر رہے ہیں کوئی پھانسی دینے والا نہیں آیا میں کہتا ہوں حکومت وقت کو تجھے فقط ممتاز قادری یہاں پہ تیرا قانون چلتا ہے میرے مسلمان بھائیوں اس واسطے جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ عقل سے نہیں سوچتے وہ عشق سے کام کرتے ہیں ارے عشق سے کام کرتے ہیں کیوں جب وقت آیا جب قاضی ممتاز حسین قادری نے یہ باتیں سنی اس کی پھر سمجھایا بھی سمجھانے پہ بھی نہ رہا پھر بے خطا کود پڑا آتش نمرود میں عشق ارے کیوں عشق والے سوچتے نہیں عقل ہمیشہ سوچتے رہ جاتے ہیں جب غازی صاحب اندر تھے بڑی بڑی کرامات قبلہ
علامہ مولانا محمد حسین جلالی صاحب فرماتے ہیں میں ملنے جاتا تھا، قاضی صاحب کہتے تھے جو نظارے اندر ہیں وہ باہر نہیں ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں غازی اندر بڑا مصیبت میں ہے، نہیں نہیں، قبلہ علامہ صاحب جو مزہ اندر آ رہا ہے وہ باہر نہیں آ رہا۔ میرے مسلمان بھائیوں، پھر وکالت کے لیے غازی صاحب میرے ایک دوست ہیں، علامہ صاحب ہیں بڑے مشہور، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہالینڈ سے ایک عاشق رسول کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ غازی صاحب کا اکاؤنٹ نمبر مجھے بتلا دیجئے، میں 2 کروڑ ڈالنا چاہتا ہوں، غازی صاحب کو باہر آنا چاہیے۔ ارے جو نبی کی ناموس کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے، یہ دنیا تو کیا عقبہ کے خزانے بھی مل جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، پھر جب وہ وقت آیا قبلہ غازی صاحب کو جب وہ پھٹے کے قریب کرنے لگے، وقت قریب تھا شہادت کا، غازی صاحب نے بڑے بڑے کلام پڑھے ہیں، آج نیٹ پہ بھی موجود ہیں، اور یاد رکھو ابھی تھوڑا وقت تھا، کہنے لگے غازی صاحب رک جاؤ، غازی صاحب کی آخری بات سماعت فرما لو۔ آپ نے کہا لئینو رکو کیوں، کہتے ہیں 5 منٹ رہتے ہیں، غازی صاحب نے فرمایا ہے جلدی کر لو، مدینے کا تاجدار میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ گستاخ نبی کو یہ بتلا دو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مار مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور محبت سے کہیے لبیک یا لبیک یا لبیک یا۔ ارے چاہے دعوت اسلامی ہو، سنی تحریک ہو، ضیاء الامت ہو، بحریہ نصیریہ ہو، ہم سبھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ نبی کی ناموس پہ چاہے پر بھی جبھی جس وقت جس لمحہ جس گھڑی ہمیں آج آتی ہوئی نظر آئی، آپ سب سے پہلے ان دیوانوں کا سر کٹتا ہوا دیکھیں گے۔ اس لیے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، سیدنا فاروق اعظم کا بھی یہی عقیدہ تھا، سیدنا صدیق اکبر کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ ایک لائن تھا آپ کے زمانے بھی، آپ نے جناب خالد بن ولید کی ڈیوٹی لگائی کہ اس ظالم لعین کو سزا دی جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ جو ہے یہی ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر میرے نبی کی محبت نہیں ہے دل میں، خالصتاً محبت نہیں، حضور کا پیار نہیں، ارے حضور کی گستاخی لوگ کرتے رہے اور کلمہ پڑھ کے جناب دیکھتا رہے، نا پھر عشق میں آ جایا کر۔ کیوں؟ جب خیبر کے میدان میں جب مرحبا قصیدے پڑھے، پھر مولا علی بول رہے، کہہ دو سبحان اللہ، پھر مولا علی بولے، آپ نے فرمایا مرحب سن لے سن اکلی امی حیدرہ حیدرہ حیدرہ، مرحب سن لے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام شاہد صاحب حیدر رکھا ہے۔ اور مولا کائنات نے یہ بھی سبق دے دیا کہ غیرت مند ماں کے بیٹے ہی نبی کے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، غیرت مند ماں کے بیٹے ہی نبی کی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ میں بھی مجھے غیرت نظر آ رہی ہے اور ماں باپ کی تربیت نظر آ رہی ہے۔ کسی نے اشتہار پڑھا، کسی نے اخبار پڑھی، کسی نے اعلان سنا کہ آج مرد مجاہد شہید ملت غازی ملک ممتاز حسین قادری کی یاد میں میری عصریہ قصر میں محفل ہے، میں بھی چاہتا ہوں چند قدم چل کے اپنا رستہ جنت کی طرف بڑھاؤں۔ اللہ تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے، اللہ جن قدموں سے چل کے آئے ہو ایک ایک قدم کے بدلے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا دیا اللہ آخری دم تک روشن رکھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ
جو کام کر گئے ہیں میرے مسلمان بھائیوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت وقت تم جیت گئے ہو، خدا کی قسم غازی جیت گیا ہے، غازی جیت گیا ہے، تم ہار گئے ہو۔ اور یاد رکھو اب ایک غازی نہیں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ارے ہر گھر سے غازی نکلے گا، تم کتنے غازی ہو؟ ہر گھر سے، ہر مسجد، ہر گلی، ہر محلے سے غازی پیدا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں اے حکومت وقت تیرے دن کتنے رہ گئے۔ اور ایسی میڈیا پہ بھی ہم لعنت ڈالتے ہیں کہ کروڑوں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، کروڑ نہیں لاکھ تو کہہ لیجئے، یقیناً بڑے بڑے پیر موجود ہیں، ہم پیروں ولیوں کے نوکر اور خادم ہیں۔ میرے تاجدار کھولنا تبھی جنازہ تھا، لاکھوں کا اجتماع تھا، لیکن میرے مسلمان بھائیوں پھر ایک عاشق رسول اٹھا جس پہ پیر بھی فدا ہو گئے۔ یہ ہے اعزاز دیکھیے، آستانہ عالیہ کولما شریف کے صاحبزادے، آستانہ عالیہ سیال شریف کے صاحبزادے، آستانہ عالیہ تامسا شریف، آستانہ عالیہ ملتان شریف، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کے شہزادے۔ ارے وہ غازی، وہ عام غازی نہ تھا، وہ سچا عاشق رسول تھا۔ ارے جس کے ہاتھ چومنے نہیں، ارے بڑے بڑے پیر اس کے پیر چومتے رہے۔ محبت یہ ہے عشق رسول۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے میں اور آپ بھی ایسی زندگی گزار کے جائے، ایسی زندگی گزار کے جائے، ارے جس کے جانے پر علامہ اقبال جیسے، درویش لاہوری جیسے اور محدث علی پوری جیسے شیخ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ علامہ اقبال آج ترخانہ کا پتر بازی آ گیا ہے۔ ہم دیکھتے رہے ترخانہ دا بچہ خالی رہ گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، خالق کائنات کیونکہ وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آپ کے آنے کا بھی احساس ہے، بہرحال آپ ہمارے سر ماتھے پہ تشریف لے کے آئے۔ غازی صاحب کی محبت کے اندر میں بڑے بڑے چہرے دیکھ رہا ہوں، دور دراز سے دوست احباب آئے، اللہ آپ کی اس محبت کو ہمیشہ سلامت فرمائے۔ آپ میریان سیریت ٹرسٹ کے اندر تشریف لائے اور تقریباً آج ہر جگہ پہ محفل بھی تھی، تحریک منہاج یہ میریان سیریت ٹرسٹ ضیاء الامت دعوت اسلامی سبھی دوست احباب آج جو ہمارے وہ ہم نے کیا ہے امبیسی کے سامنے، پاکستان امبیسی کے سامنے احتجاج کیا، دوستوں نے سبھی صدور بھی وہاں پہ حاضر تھے، آپ عاشقان رسول بھی وہاں پہ حاضر تھے اور اب یہاں پہ بھی تشریف لے کے آئے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں، یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی غازی ممتاز جیسا جذبہ پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں پتہ ہے کہ زندگی وہی ہے جو نبی کے نام پہ گزاری جائے، نبی کے عشق و محبت میں گزاری جائے۔ وہ انسان جو اس بات کو نہیں سمجھتا اس کے دل میں بھی مصطفیٰ کی محبت کو پیدا فرما۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یار زندہ سو